السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال عز وجل شانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حمد و ثنا و سبحانہ اللہ شریک کے لیے جو کوئی کائنات کا خالق مالک رازق ہر بلا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات بالا کے لیے لا تعداد حد و نثار رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام، اولیاء کرام، دیگر تمام مسلمان مرد و عورتوں پر جن کی ہم تک محنت و کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حقہ ہم تک مینوال اسی طرح پہنچا ہے جس طرح سے 1450 سال قبل بواسطہ جبریل نبی کائنات کے کلمہ طاہرہ نازل کیا گیا۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-4 آیات بینات تلاوت کیے ہیں۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا صحیح حقیقی تصور کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے حقیقی اصلی نبوی اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت میں اہم باتیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اہل علم علماء کی جواب بھی موجود ہے اور احباب دانش اہل علم بھی موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا سے جس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خطاب ہے، اور دوسرے نمبر پر ادخلوا فی السلم کافۃ سے حکم الہی ہے، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ولا تتبعوا خطوات الشیطان میں نہیں ہے، اور چوتھے نمبر پر انہ لکم عدو مبین اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے جس خبر کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلے خطاب پہ بات کی جائے تو یہاں سے جو بنیادی نکتہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر ایمان نہ ہو، جب تک انسان کے اندر اخلاص نہ ہو، جب تک انسان کے اندر شعور نہ ہو، چیز کو تسلیم کرنے کا حقیقی تصور نہ ہو، تب تک وہ بندہ کبھی بھی اس طرح حکم کی اطاعت بجا نہیں لا سکتا جس طرح اسے حکم دیا جاتا ہے۔ حکم کی تکمیل کے لیے، حکم کو تسلیم کرنے کے لیے، حکم کی اطاعت کے لیے کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب کامل ایمان ہو جائے، حکم جیسا کیسا بھی ہو بندہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے پورے وجود کو جھکا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اسلوب قرآن مجید کے دیگر مقامات پر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کی ادائیگی تب ہی ممکن تھی جب صاحب ایمان ہو اور کامل ایمان والا ہو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ تب ہی ممکن ہے جب بندے کے تمام اعضاء میں ایمان جاگوزی ہو چکا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ تب ممکن ہے جب انسان صاحب ایمان ہو، صاحب فکر ہو، شریعت کا پورا پابند ہو، ایمان اسے صحیح شعور میں سمجھائے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ اسی چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام کا تصور کیا ہے کہ ایمان کا تصور کیا ہے کہ انسان کلیتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، انسان اپنی نیت اور عمل کو ایک کر لے، انسان خواہشات اور قناعت میں اس کا کوئی حصہ بھی آزاد نہ ہو، اسے سمجھائے کہ اسلام ہی کامیابی کا حقیقی ضامن ہے۔ اس کے اندر کوئی تردد، کوئی تشکیک، کوئی توہم، اس طرح کا کوئی تخیل نہ ہو۔ پھر اسی طرح اس نے جس اسلام کو تسلیم کیا ہے اس میں حیرانی والا اور پریشانی کا کوئی عنصر نہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، کوئی حیرت والی بات نہ ہو، کوئی پریشان کن بات نہ ہو۔
جس اسلام کو اس نے شعور سے جانا ہے اسے پتا ہو قرآن و سنت کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی عدل ہے، یہی کامیابی ہے، یہی ناریب ہے، یہی ناشک ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے۔ اور پھر خالق اور شریعت کا صحیح تصور اس طرح سمجھائے کہ وہ بحیثیت فرد اور بحیثیت معاشرہ اپنی بھرپور زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ ایسا نہ ہو 14 اگست کے حوالے سے دو قومی نظریے کو پس پردہ ڈال دے، پس کچھ ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی خوشیوں میں رب کو بلا دے، ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں جا کے اس کا اسلام نظر ہی نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ اجتماعیات، سیاسیات، معاشیات، معاشرت میں ایک نابلد قسم کا سادہ سمپل انسان نظر آتا ہو، اور بس اوقات تو اسے اسلام پہچاننا تو دور کی بات ہے، انسان جاننا بھی مشکل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ تصور حیات، نظریہ حیات، نظریہ تعلیم قرآن و سنت کی بنیاد پہ نہیں سمجھیں گے، آپ کی تعلیم، آپ کا معاشرہ، آپ کی تمدن وہ اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ تو عرب یہ کہہ رہا تھا کہ یدخلوا فی السلم کافہ، یہاں 2 لفظ بہت اہم ہیں، بلکہ 3 لفظ، ادخلوا اور اس کے ساتھ فی السلم، اور تیسرا لفظ بہت اہم ہے، کافہ۔ مطلب کیا ہے کہ تم پورے وجود کے ساتھ پورے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زبان کے اعتبار سے مسلمان ہیں، کانوں کے اعتبار سے مسلم نہیں ہیں۔ زبان، کان اور اسی طرح آنکھوں کے اعتبار سے مسلم ہیں، لیکن آپ تطہیر قلب اور تطہیر فکر کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے۔ پورا وجود پورے اسلام میں داخل ہو، یہ 2 جملے بہت اہم ہیں۔ اور کافہ کی جو تاکید ہے، مطلب کیا ہے کہ کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے باہر، کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ جو اسلام میں داخل نہ ہو۔ اور یہاں یہ 2 ٹوک بات سمجھ لے، اسلام سے باہر جو بھی قدم ہے، اسلام سے باہر جو بھی سانس ہے، اسلام سے باہر جو بھی آپ کی حرکات و سکنات ہے، اس کا حق سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اور بعض باطل آپ کو اور آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میدان کے اندر کھیل رہا ہو تو گراؤنڈ سے باہر بیچ سے باہر چلا جائے تو وہ گول نہیں ہوتا بلکہ فول ہو جاتا ہے، اور فول کر کے کوئی آدمی گول کرنا چاہے تو جس طرح مرضی دوڑتا رہے، اس کے گول کو گول تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ ہر قدم اسلام میں ہے، ہر سانس اسلام میں ہے، ہر شب و شام، صبح و شام اسلام میں ہے، شب و روز اسلام میں ہے، خوشی غمی اسلام میں ہے، فرد اور معاشرہ اسلام میں ہے یا نہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہم نے اپنی تقاریر میں، اپنے خطبات میں جو اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت کا تصور ہے اس کو تو بڑا بیان بھی کیا، اور براہ راست عبادت کے تصور کو ہم نے تسلیم بھی کیا کہ سجدہ صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ کی، اور جھکنا صرف اللہ کے سامنے، پکارنا صرف اللہ کو، وحدہ لا شریک صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور نفع نقصان کا خالق مالک صرف اللہ ہے۔ لیکن جو عبادت کا بالواسطہ تصور تھا، جو حقوق العباد کے ذریعے بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس میں ہم بہت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ عدل کیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اخلاق کیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ حقوق اور فرائض کیا ہے۔
پتہ نہیں چلتا کہ اپنے معاملات کیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ احترام کیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ معاشرے کے اجتماعی تقاضے کیا ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے عبادت کا حصہ ہی نہیں سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دو تصور ہیں۔ ایک عبادت کا تصور وہ ہے جو براہ راست اللہ کی عبادت ہے، اور ایک عبادت کا تصور وہ ہے جو بالواسطہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سیدنا امام ابن قیم علیہ رحمہ، ان سے جب اسلام کی تعبیر پوچھی گئی، قرآن مجید کی صحت کے تحت الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، اب کشجرۃ طیبہ اس کی تفسیر اور ان کی تعبیر انہوں نے اس حدیث کے تحت رسول کائنات کا یہ فرمان ان من الشجر شجرہ، بے شک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ مثلہ کمثل المؤمن، اس کی مثال مومن کی سی مثال ہے۔ اور امام ابن قیم نے کھجور کے ساتھ اس آیت کو سمجھایا ہے، کھجور کی تعبیر کے ساتھ فرمایا اس میں آیت میں ہے پہلی چیز اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور ایک حدیث سے مثال لا تسقط ورقها، کھجور کی مثال چار قسم کی مثالیں ہوتی ہیں۔ ایک کھجور کی مثال میں یہ ہے کہ کھجور کی جڑیں انتہائی مضبوط ہوتی ہیں، کھجور کی جڑیں انتہائی ٹھوس ہوتی ہیں، کھجور کی جڑیں انتہائی گہری ہوتی ہیں۔ اصلها ثابت، اس سے پتہ چلتا ہے مومن کی بنیاد بھی انتہائی گہری، مومن کی بنیاد بھی انتہائی ٹھوس، مومن کی بنیاد بھی انتہائی مضبوط اور راسخ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کو لاگتا اس طرح کوئی گرانا چاہے گرا نہیں سکتا، اتنی مضبوط۔ اور مومن کی مثال ٹھوس عقیدے کی ہے، اول تا آخر من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ قولوا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یہ آغاز ہے۔ اور اختتام کیا ہے؟ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، جو مرا اس عقیدے پر کہ وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ اس کے لوازمات کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں، اس پر مرا، وہ سمجھ لو کہ اصلها ثابت ہے وفرعها فی السماء کی مثال مومن کا عمل صالح ہے۔ اور عمل دو قسم کا ہوتا ہے، بعض اعمال مقبول ہے اور بعض اعمال مردود ہے۔ جو اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے موافق ہو، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جس مسلک سے بھی نام سے اپنے آپ کو جانتا پہچانتا ہو، اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق موافق ہو تو وہ عمل قبول ہے۔ اگر مخالف ہو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث، یہ دونوں حدیثیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ جس آدمی کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، فرع فی السماء تو دور کی بات ہے، اس کا عمل عاملۃ ناصبہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشا، اندھیرے گہرے سمندر کی طرح ہو جائے گا۔ او کسراب بقیعۃ یصف الزمان، دور سے نظر آنے والے پانی کی طرح ہوگا۔ مان ہوا منصورہ، ذرات ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دیا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ بہت بڑی بات ہے، فرمایا محمد، یہ جملہ یاد رکھنا، محمد فرق بین الناس، لوگوں کے عقیدے کو چیک کرنا ہو تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی بنیاد پہ نہ چیک کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ چیک ہوگا۔ عقیدہ اس کے چیک اینڈ بیلنس کا میزان محمد رسول اللہ ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں
ان الرسول هو المیزان الاکبر، میزان اکبر رسول کائنات کی ذات ہے۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کی کامیابی، آپ کی جنت، آپ کی جہنم کی بنیاد محمد رسول اللہ ہے۔ آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے وہی جنتی ہے، جس کے حق میں سفارش نہیں کریں گے اس کا جنت سے کوسوں دور کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول کائنات کے اس فرمان کے تحت ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو چیک کرنے کا جو میدان دیکھ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنے اذانوں کو دیکھیں، اپنے اذکار کو دیکھیں، اپنے اعمال کے علاوہ دیگر چیزوں کو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قبلہ بن گئے، جس کا حرف اول اور حرف آخر اسلوب عبادت صرف اللہ کی، اسلوب عبادت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح امام ابن قیم فرماتے ہیں کھجور کی تیسری شکل، اسلام کا تیسرا تصور جو ادخلوا فی السلم کافہ اور کشجرۃ طیبہ کے تحت بیان کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ کھجور ایسا درخت ہے جو بے موسمہ پھل بھی لاتا ہے، کچا پھل بھی مفید ہے، پکا پھل بھی مفید ہے، سوکھا پھل بھی مفید ہے، پانی لگاؤ تب بھی پھل دے گا، پانی نہ لگاؤ تب بھی پھل دے گا۔ مومن کی مثال اسی طرح ہے کہ وہ ہر حال میں نیک اعمال، عمل صالح، ہر وقت حالات جیسے کیسے بھی ہو وہ پھل لاتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ اور ایک چوتھی مثال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسقطوا ورقها، لا تسقطوا، لا تسقط، اس کا جو پتا ہے کھجور کا گرتا نہیں ہے، کھجور کا پتا گرتا نہیں ہے، لا تسقط ورقها، اس کا پتا گرتا نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مومن کی نیکی کم نہیں ہوتی، مومن ہمیشہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے۔ مومن کا ایمان بنیادوں سے کم نہیں ہوتا، ہمیشہ اوپر سے اوپر جاتا ہے۔ مومن جس طرح کھجور کا پتا گر کے ضائع نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک قول، کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہوتا جو اس کی زندگی کو ضائع کرنے والا ہو، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے نہیں ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے، چلے کر کر کے تھک گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے، درود پاک، درود ناری تاج لکھوں کے نام پہ پڑھ پڑھ کے تھک گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے، وظیفے کر کر کے تھک گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے، 100 نفل پڑھ کے تھک گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی کبے، کوئی چلے، کوئی اس طرح کے غیر شرعی عقائد نہیں ہے۔ وہی ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو گویا کہ اسلام 3 چیزوں میں، عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات، اور اخلاقیات کے 2 پہلو، ایک اخلاق کا پہلو وہ ہے جس کا تعلق فرض سے ہے، اور ایک اخلاق کا پہلو وہ ہے جس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے پورے وجود کے ساتھ پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس اسلام میں صحیح عقیدہ بھی ہو، جس اسلام میں صحیح اخلاص بھی ہو، جس اسلام میں سنت کی پوری پاسداری بھی ہو، جس اسلام میں حلت و حرمت کا خیال بھی ہو، جس اسلام میں حقوق و فرائض کا پوری رہنمائی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو لینا، بات کو چھوڑنا، یہ اسلام اہل مسلمان، اہل دین، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل توحید کہتے ہیں، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے پورے اسلام کو اگلی نسل تک پہنچاؤ۔ اسی میں میری اور آپ کی بھلائی، میری اور آپ کی خیر خواہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے
جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.